نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل نمبر 112 صفحہ نمبر 557 557. عورت سے محبت کرنا جائز ہے؟ یعنی کیا اس کی اجازت ہے؟ عورت سے محبت کرنے میں محب یعنی محبت کرنے والا قابل ملامت نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا نا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ الی آخرہ. تو اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ نساء کا، عورتوں کا. بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے. چنانچہ ارشاد ہے سورۃ الروم، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے راحت ملے اور تم میں پیار اور اخلاص پیدا کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب بتایا ہے. عورت مرد دونوں میں خالص محبت اور رحم اور مودت پیدا کر دی ہے. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کون سی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں، یعنی کن سے محبت کی جا سکتی ہے، اور کون سی حرام اور ناجائز. ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے حالات کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہیں انہی طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر کی نظر رکھے یعنی رحمت کرے. اور اللہ علم اور حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، یعنی تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے. اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور انسان کمزور بنایا گیا ہے. خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو چونکہ اللہ نے کمزور بنایا ہے اور اس کے اندر جو مختلف جذبات رکھے ہیں یا ضروریات اس کی رکھی ہیں ان کی تکمیل کے سامان بھی اسی لیے اس نے پیدا کیے ہیں. مثلا بھوک رکھی ہے تو کھانے پینے کے بہت سے سامان ہیں. اسی طرح انسان کے اندر محبت کا جو مادہ ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی نکاح جیسی چیز رکھی ہے. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تم ایک طرف جھک جاؤ، یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کرو. انسان کا امتحان اور ٹیسٹ یہی ہے. مثلا کھانے پینے میں بھی ہمیں یہ تو اجازت نہیں کہ ہم ہر چیز کھا لیں. حلال کھانا جائز ہے نا، کھا سکتے ہیں، مباح ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو صرف روزے ہی رکھتا رہوں گا اور میں کھاؤں پیوں گا کچھ نہیں، جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کے روز مرہ کے معمولات، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم تو کمزور انسان ہیں، اس لیے ہم نہ شادی کریں گے، نہ کھائیں پیئیں گے اور نہ ہی سوئیں گے، یہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہم منہ موڑ لیں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے، جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ جائز چیزوں سے منہ موڑنا عبادت نہیں، لیکن ان کو حدود کے اندر استعمال کرنا، جائز اور حلال کو استعمال کرنا اور حرام سے کنارہ کشی کرنا، یہ ہے دراصل مطلوب، اور جو ایسا کرے وہی امتحان میں پاس. امام سفیان ثوری نے اس آیت کی تفسیر میں امام طاؤس عن ابیہ کی روایت پیش کی ہے کہ مرد عورتوں کو دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر سکتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکا یک کسی عورت پر پڑ گئی. آپ اسی وقت حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی. فرمایا ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان فاذا رأى احدکم امرأۃ فاعجبته فلیأت اہلہ فان ذلک یرد ما فی نفسہ. صحیح مسلم. عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، یعنی مرد کے لیے عورت فتنہ ہے، اور شیطان کی صورت میں واپس لوٹتی ہے. جب تم میں سے کسی کی نگاہ
کسی عورت پر پڑ جائے اور اسے اپنی طرف متوجہ کر لے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، اس سے اس کے نفس کے خیالات دور ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور دل میں اس کی جانب سے خطرات اور خیالات پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی سے جو اسی عورت کی ہم جنس ہے اپنی حاجت پوری کر لی جائے۔ اس سے انسان کو اس طرح تسکین اور تسلی ہو جاتی ہے، جیسے ایک کھانے کے بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے، اور ایک کپڑے کی بجائے دوسرا کپڑا پہن لینے سے تسکین اور تسلی ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برانگیختہ کر دے، یعنی مرد کے جذبات کو ابھار دے، تو اسی وقت اس کا علاج کر لیا جائے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی جائے۔ اس سے شہوت کم ہو جاتی، یعنی وہ خیالات اس کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح کر دینے کا حکم دیا تھا۔ ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینے سے بہتر عشق کی کوئی دوا نہیں۔ یہ دوا وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے مرض عشق کا علاج کیا بتایا ہے؟ نکاح۔ اس مرض کی یہ دوا اللہ تعالیٰ نے از روئے شرع و قدر مقرر کر دی ہے، شریعت نے یہی طریقہ بتایا۔ یہ دوا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا۔ کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ تو بارگاہ خداوندی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجے کے اعتبار سے تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو دو لوگ آ گئے تھے نا ان کے خلوت گاہ میں جب وہ عبادت کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ میری ایک دمبی ہے اور اس کی 99 اور اس نے ایک بھی مجھ سے لے لی۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ان سے کیا قصور ہوا، اور فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو فوراً اپنے رب کے حضور استغفار میں گر پڑے اور توبہ کر لی اور رجوع کر لیا۔ حضرت زینب بنت جہش کے قصے پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے، ان میں باہم موافقت نہیں تھی۔ حضرت زید خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور انہیں علیحدہ کرنے کے متعلق آپ کی رائے طلب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے باپ بنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت زید جلد انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے۔ یہ بات آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں چرچا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا۔ یہ بات آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب کی، اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہی مقام تھا جو حقیقی بیٹے کی بیوی کو تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رسم توڑنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ حضرت زید ان کو یعنی حضرت زینب کو طلاق دیں اور آپ ان سے نکاح کریں۔ بعض لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کی، اگر آپ تفاسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا، اور پیچھے بھی کچھ ایسی ہی جھلکی تھی کہ حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور اس موقع پر آپ کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا تھا۔ تو بعض کے خیال میں یہ قصہ جو ہے یہ من گھڑت ہے، اور آپ کی پریشانی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دیں گے کہ آپ اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح کریں، لیکن بہرحال یہ واقعہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں پیچھے ذکر بھی کیا ہے اور یہاں بھی یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی تھی، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کی بڑی بڑی اولاد بھی تھی، اور اس وقت آپ نہایت ینگ تھے، تو آپ کے جو فرائض تھے اور ذمہ داریاں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ آپ عورتوں کے بارے میں
ایسے برے خیالات رکھتے تھے. صرف یہ ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو، وہ ہے انسان، اور انسان کی تکمیل انسانی جذبات کے ساتھ ہی ہے. اگر کوئی شخص ہو تو انسان، لیکن ہر طرح کے انسانی جذبات کو اپنے اندر سے نکال دے اور فرشتہ بن جائے تو اس سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. انسان کی خوبصورتی کس میں ہے؟ انسان کی عظمت کس میں ہے؟ انسان ہونے میں. اور انسان ہونے میں جو خواہشات اور جو چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں وہ بطور ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان ان کے ہوتے ہوئے حلال رستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کرتا ہے. اور فی زمانہ آپ دیکھیں کہ حلال کو مشکل بنا دیا گیا، حرام کو خوبصورت بنا دیا گیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو، یا پھر اگر کوئی اور شخص ایک سے زائد شادی کی بات بھی کر دے تو ایسی صورت میں اس کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مرد 4 عورتوں سے دوستی کیے ہوئے ہے اور نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا. تو اصل امتحان کیا ہے کہ انسان حرام اور حلال میں سے کس چیز کو اختیار کرتا ہے. یعنی اسلام میں یہ مطلوب نہیں کہ انسان اپنے اندر سے ان جذبات کو مکمل طور پر ختم کر دے اور وہ فرشتہ بن جائے. ان جذبات کو حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تذکیر کرنا بھی عبادت ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں. جبکہ بعض مذاہب میں شادی کرنا جو ہے وہ انسان کے نیکی اور اس کی پارسائی کے خلاف ہے. ہمارے دین میں شادی کرنا عین پارسائی ہے. انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. شادی نہ کرنا معیوب ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شادی نہ کر کے وہ زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی. شادی کے دائرے میں اپنے جذبات کی تسکین یہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے. یعنی اس عمل کو، اس فعل کو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو صدقہ شمار کیا گیا ہے. حضرت زید آپ کے بیٹے نہیں، متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے، لیکن متبنہ کو بیٹا کہتے تھے. رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے. حضرت زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے لیے حضرت زید کو پیغام دے کر بھیجا، انہی کے ذریعے پیغام بھیجا. حضرت زید حضرت زینب کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب وہ ان کی بیوی نہیں تھی، وہ طلاق دے چکے تھے اور وہ ان کے لیے نامحرم ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے. غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ چہرہ سامنے کر کے کھڑے ہوں. دروازے سے دور رہ کر آواز دی کہ میں تمہارے پاس آپ کا پیغام لے آیا ہوں. میں تمہارے پاس، یعنی حضرت زینب کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل لے کر آیا ہوں. حضرت زینب نے کہا کہ جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتی. پیغام کہاں سے آ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اس سے آپ حضرت زینب کی بھی خدا خوفی کو دیکھیے کہ وہ کیا مقام رکھتی. پھر انہوں نے استخارہ کیا تھا. اس کے بعد حضرت زینب اپنے گھر کی مسجد کی محراب میں کھڑی ہو گئی. گھر کی مسجد یعنی وہ خاص مخصوص کونا جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اور نماز شروع کر دی، یعنی صلاۃ الاستخارہ. چنانچہ آپ کے نکاح کی ولایت خود خدائے قدوس نے کی اور عرش معلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کر دیا. اب اللہ تعالیٰ جس کا نکاح کر دے اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر تو ایمان ہی ختم. اس موقع پر یہ وحی اتری. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر ہمیشہ آپ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے، لیکن میرا نکاح تو عرش معلی پر
خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، جسے نسائی نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سنن نسائی۔ تمہاری دنیا میں یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورتیں اور خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اس حدیث سے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پسند ہے آپ نے اس کا برملا اظہار کیا، جو دل میں ہے وہی زبان پر۔ دوسری بات یہ کہ اس سے عورتوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، ایک محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور عورت سے محبت مرد کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عورتوں کے بعد خوشبو کا بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی دنیا کی زینت میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے اپنی پسند بتایا۔ اور تیسری چیز نماز، کتنا بیلنس ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دنیاوی زینت اور دوسری طرف روح کا سامان۔ ہمارے ہاں یہ بیلنس قائم نہیں رہتا، جو پہلی چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسری سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور اگر غافل نہ بھی ہو تو نماز میں بھی اس کا دھیان کہاں جائے گا؟ عورت ہی کی طرف۔ یہ مطلوب نہیں، یہ پسندیدہ نہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی عورت کی محبت تو جائز ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ ایک طرف کو لڑک جانا آسان ہوتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا اس آیت میں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ آیت 27 ہے سورۃ النساء کی۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ۔ کس کی طرف جھک جاؤ؟ خواہشات کی طرف جھک جاؤ۔ اگر عورت کی محبت ہے تو اس طرف جھک جاؤ۔ کیسا جھکنا؟ میلا عظیما، بہت بڑا جھکنا، بہت زیادہ جھکنا۔ تو اس جھکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے اور اذان کی آواز آتی تو گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے۔ اور اگر یہ امتحان نہ ہو اور انسان کے لیے دنیا کی چیزیں مرغوب نہ ہوں تو پھر ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف جانا پھر عبادت کیا کہلائے؟ اگر ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی طلب ہی نہیں، کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں، آپ کے لیے آسان ہے۔ لیکن ایک طرف ان کا خیال رکھنا اور دوسری طرف پھر نماز کے وقت نماز میں خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی، یہ مشکل کام ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر لوٹ کر گھر والوں کے کام کاج اور ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ ورنہ جب انسان ایک ہی کام میں ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک حدیث کے الفاظ ہیں، باہر کا ایک لفظ نہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پاس سے بات بنائی گئی ہے۔ جیسا کہ بعض نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں کچھ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں، اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنہن، میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہیں، اور آج بھی آپ کو اس پر بلیم کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سب سے بڑا یہی حربہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ نے یہود کے خیالات کی تردید فرمائی اور جتا دیا کہ آپ کی شان نہایت بلند ہے۔ فرمایا سورۃ النساء، یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جل مرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں اور دنیا میں بھی جو بڑا مقام عطا کیا ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، ورنہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس سے جو چیز چاہے دے، جس کو جس چیز کی چاہے رخصت عنایت فرمائے۔ امام الحنفاء
حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، پھر بھی آپ نے حضرت ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے 100 پوری کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے اس کی بہت کیلکولیشنز کی اور بہت سی باتیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ بعض اوقات عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ جانے کی صورت کیا تھی، ان سے بات چیت کرنا، ان کو وزٹ کرنا، زیارت کرنا، ان کو دیکھنا، یا کوئی اور تعلق، تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے اتنا انسان پڑھ لے اور وہیں پر خاموش، اور اس سے آگے اس کی ڈیٹیل میں جا کے اگر عقل نہیں مانتی کسی بات کو تو اس پر دین کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، ان روایات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے، کیونکہ ایسی روایات بعض لوگوں کے لیے بہت فتنے کا ذریعہ بنی اور انہوں نے ان کو پکڑ کے باقی سارے دین کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا صورتحال تھی، کیا مواقع تھے، اس کی ضرورت کتنی تھی، کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارے دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اور یہ چنے ہوئے لوگ کو غلط کام تو نہیں کر سکتے، جو بھی کریں گے اللہ کے اذن سے ہی کریں گے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن، ہم میں سے کون ہوگا جو ایسا کرتا ہوگا؟ یعنی ہم یہ تو ضرور دیکھ لیتے اچھا اتنی شادیاں کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی پھر باقی عبادت کا کیا حال تھا، انہوں نے اپنی راتوں کو کس طرح تقسیم کر رکھا تھا، اپنے دن کے اوقات کو کیسے تقسیم کر رکھا، کہ کچھ وقت حکومت کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور کچھ اپنی عبادت کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے، یا بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں عبادت کی یا باقی چیزوں کی قوت زیادہ دے رکھی ہوتی ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے۔ یہاں یہ صرف ریفرنس کے طور پر کوٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس کو ایسے ہی لے لیجئے۔ اور یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ عورت سے محبت کوئی ناجائز کام نہیں اگر وہ حلال طریقے پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انی رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت دی گئی ہے، یعنی میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے، یعنی اگر پیغمبروں نے کی ہے تو عام انسانوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خیر هذه الامہ اکثرهم نساء، اس امت کے بہترین آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ ہیں جس کی بیویاں زیادہ تھیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ جلولہ کی فتح کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کے حصے میں ایک باندی آئی جو نہایت خوبصورت تھی، اس کی گردن ایسی تھی گویا چاندی کی سراہی ہو۔ اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا۔ یہ جلولہ خراسان کے راستے میں پڑتا ہے، 16 ہجری میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں یہاں سخت جنگ ہوئی تھی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، وی ڈونٹ نو کہ کیا اوتھینٹسٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی، ان کی عبادات اور ان کے جو دین سے شغف اور ان کے تقوی کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں انہوں نے اس واقعے کو اس لیے کوٹ کیا ہے، اور ان کا بھی اس عورت کے ساتھ تعلق جو تھا وہ کوئی حرام نہیں تھا، وہ ان کے حصے میں آئی تھی۔ اس واقعے سے امام احمد نے اسیر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ استبراء رحم سے قبل جمع اور ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بخلاف اس باندی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو، اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فسخ ہو جائے، اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا جو حرام ہے۔ یعنی اگر ایک غلام عورت ایک مرد کے لیے مخصوص ہے تو اس سے ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ 4-5 آدمیوں کے حصے میں آئی ہے تو پھر اس سے جسمانی تعلق کسی کا بھی نہیں ہوگا، ویسے وہ ان کی ملکیت ہوگی کہ باقی کام کاج اس سے لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات مغیث اور بریرہ کے قصے میں موجود ہے۔ مغیث نے بریرہ کو طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زار و قطار روتے۔
اور ایسے روتے کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی. مغیث کی یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا لو راجعتیہ، اگر تم اس سے رجوع کر لو، یعنی اس کے نکاح میں پھر چلی جاؤ، یعنی وہ اجازت دو تو وہ تم سے رجوع کر لے، یا تم اسے رجوع کی اجازت دو. بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں. بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغضها له، اے عباس، کیا مغیث کی محبت اور بریرہ کی ان سے نفرت پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پہ عاشق ہو ہی گیا ہے تو اب لازماً اس کی شادی کر دی جائے. اگر عورت راضی نہیں اور وہ انکار کرتی ہے تو عورت کا حق بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دل. اور دلوں کی ایسی کیفیت اور حالت بھی ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. یعنی آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مغیث اتنی محبت کرتا اور بریرہ اتنی نفرت کرتی ہے اور وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیث کے لیے سفارش کرتے ہیں اور بریرہ کو مجبور نہیں کرتے. یعنی دلوں کے معاملے بہت عجیب ہیں، یہ مراد ہے. تو اس لیے کسی کے ایسے حال کو دیکھ کر اس پر ملامت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ بہت ہی کوئی برا آدمی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا مذاق اڑائیں، وہ تو اس مصیبت سے نکل جائے اور آپ پھنس جائیں. یعنی کسی بھی آزمائش میں کسی انسان کو کسی کے اوپر بات کرنے کا حق نہیں. کبھی کسی کو انسان ایسی آزمائش اور مصیبت میں دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہا کیونکہ اس کو محبت غیر اختیاری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں باری تقسیم کر دی تھی اور سب سے مساوات برت رہے تھے، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. صحیح بخاری. اے اللہ، جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقسیم کر دی، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی کس بات کی، چاہے تو آپ تقسیم کریں چاہے تو نہ کریں، اس کے باوجود آپ نے تقسیم کی. یعنی محبت غیر اختیاری چیز ہے، محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس میں ملامت نہ کرنا. اور یہ اس آیت کی اتباع ہو، لیکن یہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ کئی بیویوں میں پوری برابری کر سکو، پورا عدل نہیں ہو سکتا. یعنی محبت اور جماع میں مساوات اور برابری کرنا بہت دشوار ہے. اس لیے اللہ نے اس فرمان کے بعد ارشاد فرمایا کہ مساوات دشوار ہے، لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب کلیتاً جھک نہ پڑنا. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھک پڑنا. خلفائے راشدین جو سب سے زیادہ رحم دل تھے، عشاق کے حق میں جائز معشوقوں سے سفارش کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کا عمل بتایا جا چکا ہے. حضرت علی کا بھی یہی عمل تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو، یعنی عربی کو، کسی کے گھر میں پا لیا، یعنی ان کے گھر وہ گیا ہوا تھا جسے لوگوں نے پکڑ لیا تھا. لڑکے سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے، کیونکہ لوگ اسے چور قرار دے رہے تھے. اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، سچا قصہ یہ ہے تعلقت فی دار الرباح خریدتا یذل لها من حسن منظرها البدر لها فی بنات الروم حسن ومنظر اذا افتخرت بالحسن عانقها الفخر فلما طرقت الدار من حب مهجتي اتيت وفيها من يوقدها الجمر تبادر اهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوم له القتل والاسر. ترجمہ انہوں نے لکھا نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں یعنی اس گھر کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کے لیے چاند بھی جھک آئے. یذل لها من حسن منظرها البدر، 14ویں کا چاند بھی اس کے لیے سر تسلیم خم کر دے. اور بنات الروم جو ہے یعنی رومی لڑکیاں، ان کے اندر جو حسن ہے اسی قسم کا حسن اس کے اندر ہے.
اور اگر حسن کی بنا پر کوئی فخر کرے تو یہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس پر فخر کر سکتی. تو کہتا ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے اس گھر میں گیا تھا اور جو گھر والے تھے وہ انہوں نے چلا کے کہا کہ یہ چور ہے اور اس کے اوپر قتل اور قید کرنے کا حکم لازم ہے. حضرت علی نے یہ قصہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی. یعنی یہ شعر سنے، کیونکہ شعروں کی زبان میں اپنا مدعا جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور محلب بن رباح سے کہا، کیونکہ دار الرباحی ہے نا، کہ اس عورت کے بارے میں اس پر رحم کرو، یعنی جس کے گھر میں وہ گیا تھا. محلب نے کہا اس سے پوچھیے کہ یہ کون شخص ہے. اس نے کہا یہ نحاس بن عیینہ ہے. اس نے کہا اچھا لے جاؤ، جاؤ یہ باندی میں نے اسے بخش دی. ٹھیک ہے، یعنی جس باندی کے لیے وہ گیا تھا اس گھر میں حضرت علی نے سفارش کرا کے وہ باندی اس کو دلوا دی. سمجھ آ گیا واقعہ؟ اوکے. حضرت معاویہ نے ایک باندی خریدی، اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی. ایک دن آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے سنا، وَفَارَقْتُهُ كَالْغُصْنِ يَهْتَزُّ فِي الثُّرَى طَرِيرًا وَسِيمًا بَعْدَمَا طَرَى شَارِبُهُ. حضرت معاویہ نے اس سے پوچھا ایسا کون شخص ہے، یعنی وہ لڑکی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی جس سے حضرت معاویہ محبت کر رہے تھے. اس نے کہا مجھے میرے پہلے آقا سے محبت ہے جہاں سے انہوں نے خریدی تھی. حضرت معاویہ نے اسی وقت اسے واپس کر دیا اور اس جاریہ کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل پر رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر، اپنے جذبات پر اس عورت کے جذبات کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو میں تمہیں واپس وہیں بھیج دیتا ہوں. اور انہوں نے اس کو بھیج دیا. حالانکہ آپ خلیفہ تھے، آپ چاہتے تو زبردستی بھی رکھ سکتے تھے. اس سے ان لوگوں کی خدا خوفی کا پتہ چلتا ہے. یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سب سے ایک بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ محبت ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن محبت ہونے کے بعد چوائس آپ کے پاس ہے. چوائس از یورز. کیا کہ آپ چاہیں تو اس محبت کے حصول کے لیے غلط راہ اختیار کریں، حرام کام کریں، چوری چھپے کچھ کریں، ناجائز طریقے اختیار کریں، یا پھر کوئی جائز طریقہ اختیار کریں. اور اگر جائز طریقہ ممکن نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، تو پھر کوشش کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک کر حرام سے نکال کر حلال کی طرف لے جائیں. واضح ہو گئی بات؟ یعنی چلے آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہماری چوائس ہی کوئی نہیں کہ محبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد تو چوائس ہے نا یا نہیں؟ مثلا آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو بھوک لگے یا نہ لگے، ہے چوائس؟ یا کوئی کھانا آپ دیکھیں یا اس کی خوشبو سونگیں تو آپ کو اچھی نہ لگے، نہیں ہوتا نہیں چوائس. لیکن یہ چوائس تو ہے کہ اگر وہ کھانا کسی اور کا ہے تو آپ نہ اسے کھا جائیں، یا یہ کوئی نہیں چوائس آپ کے پاس، یہ ہے نا. اب ایک طرف وہ خوشبو آپ کو ستا رہی ہے اور آپ بھوکے بھی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھوکے انسان کے لیے تو شاید یہ جائز ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، کھا لو. نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے. وہاں آپ کو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. یہی تو آیت کا مطلب ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر یہ ہوا نہ ہو تو امتحان کس چیز کا؟ کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو، پھر تو بڑی آسان زندگی ہو. لیکن جب انسان کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کچھ پسندیدہ چیز نہیں اللہ کے نزدیک، تو دلدل میں ہوتے ہوئے بھی جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا نا کسی چیز میں، آپ سمجھے کہ آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور آپ ڈوب رہے ہیں، تب یہ تھوڑی کہیں گے کہ اب گرمی ہے تو پانی میں ہی رہتے ہیں. جان جائے گی آپ کی، آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. آپ کسی نہ کسی چیز کو پکڑ کے باہر آئیں گے کہ نہیں مجھے مرنا نہیں ہے. اسی طرح جب انسان کسی ایسے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کا حرام کی طرف میلان ہونے لگتا ہے یا وہ غلط کام کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے دائرے میں داخل ہونے لگتا ہے، حدود کراس کرنے لگتا ہے، تو وہاں سے اپنی بات کھینچ لے کہ نہیں اس کی مجھے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے دل پہ اگر زخم لگ چکا ہے تو لگ چکا ہے، اس کو میں اللہ کی خاطر برداشت کروں گا، لیکن حرام میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے سیکھنے کی اصل بات. ورنہ ان کہانیوں سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے لیے اس کو جائز قرار دیں کہ یہ تو جی اب ہمارے دل میں اللہ نے رکھ ہی دی ہے، اور اگر ہم کسی فتنے میں پڑ چکے ہیں تو اب اس کی ہمیں کھلی اجازت ہے، اور اب جو بھی ہو چپکے سے شادی کر لیں. کل ایک لڑکی کا فون آیا مجھے کافی دور پار جگہ،
کئی دن سے وہ فون کر رہی تھی کہ کوئی بات پوچھنی تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، کہتی آپ سے تفصیلی بات کرنی، تو میں کہتی تھی ٹائم ہوگا تو پھر کروں. بہرحال اس نے بتایا، خلاصہ مختصر یہ کہ کزن کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی، جا کے چھپ کے نکاح کر لیا. اب ہر طرح کے تعلقات ہیں اور گھر والوں میں سے نہ ادھر کسی کو پتا نہ ادھر. تو کہتی ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا دو میں سے ایک کام، ایک اپنے گھر والوں کو فوراً بتاؤ. پہلی بات تو یہ کہ ولی کے بغیر تمہارا نکاح کیسے ہو گیا؟ کہتے 3 لوگ موجود تھے. میں نے کہا اس کے لیے 3 لوگوں کا موجود ہونا کافی نہیں، اس کے لیے تمہارے باپ یا بھائی کا ہونا بیچ میں ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں تو فوری طور پر اس تعلق کو ختم کرو. کہتے ابھی وہ کچھ کماتا نہیں. میں نے کہا کماتا نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان چھپ کے حرام کام کرے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ واقعات پڑھ کے کہ جی عورت کی محبت تو طبعی ہے اور مرد اب مجھ پہ مائل ہو چکا ہے تو میں اس کا دل کیسے توڑوں، اور جا کے تو کہیں آپ نکاح کر لیں یا اس کے پھندے میں پھنس جائیں. اس کی کہیں کوئی اجازت نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں. نکاح کرتے ہیں ماں باپ، باپ کرتا ہے، ولی کرتا ہے، اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے. چھپا ہوا نکاح کوئی نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ راضی نہ ہو تو ان کو کسی طریقے سے راضی کرایا جائے، لیکن معروف طریقے سے ہی تعلق ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں. کیونکہ کوئی بھی حرام طریقہ جو ہے بالآخر انسان کے لیے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو زنا کرے گا وہ یلقی اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا عذاب اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن. کہ ایمان ہوتے ہوئے اور دوسری طرف دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ کام، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. چھپا ہوا نکاح نکاح نہیں ہے. زمخشری نے اپنی ربیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی. کون تھی زبیدہ؟ کس کی بیوی؟ ہارون الرشید کی. راستے میں ایک دیوار پر یہ شعر لکھے دیکھے، اما فی عباد اللہ او فی امائہ کریم یجلی الہم عن ذاہل العقل لہو مقلۃ اما الماء فی فقریحۃ واما الحشا فالنار منہ علی رجلی. زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والے کو پا لوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی. یعنی کس نے یہ شعر لکھے؟ اس نے لکھا کیا تھا؟ اما کوئی نہیں ہے فی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے، او فی امائہ یا بندیوں میں سے، کریم جو ایسا معزز ہو، یجل الہم جو دور کر دے اس ہم کو، غم کو، عن ذاہل العقل اس شخص سے جس کی عقل ماری گئی ہے، مجنون ہو چکا ہے کسی کی محبت میں. ہے کوئی جو میری مدد کرے. بیسیکلی اس نے مدد کے لیے پکارا تھا. اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ آنسو بہا بہا کے ایک طرح سے زخمی ہو چکی ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پاؤں جو ہیں ان میں چھالے پڑ چکے ہیں، یعنی محبوب کی تلاش میں. تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پریشانی کو دور کر دے. زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والے کو پا لوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ کسی خاندان میں ہو، کسی بڑے کے سامنے ہو، کسی کی بچے کی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے، تو بجائے اس کے کہ پھر ان کے اوپر ناروا پابندیاں لگا دی جائیں، ان کا نکاح کر دیا جائے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نکاح کر دینا چاہیے. ہم لوگ عام طور پہ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہیں اسٹیٹس آتا ہے، کہیں ذات آتی ہے، کہیں برادری آتی ہے، کہیں کچھ آتا ہے. نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے اور حرام تعلقات کو ڈھیل دے دی گئی. لڑکیوں کے لیے حجاب، ستر، تنہا نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں. وہ جہاں جائیں جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، کس کے گھر رہیں، کہاں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں. اور بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے ماں باپ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اگنور کیے رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی پروپوزل لے کر آ جائے تو اس سے بڑا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ تم شادی کے پیغام کیوں لے کر آ گئے. حالانکہ کس قدر غلط بات ہے. اگر کوئی شادی کا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ ایک جائز کام سے آیا ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ حرام تعلق کی چھوٹ دیے رکھنی چاہیے. تو آپ دیکھیں اب کیا ہے، پہلے خاندانوں میں ایسے ہوتا تھا، بزرگ لوگ جو تھے وہ فوراً رشتے کروانے کے لیے کوشش کرتے تھے. اب یہ کہ خاندان کے بڑوں نے ہاتھ اٹھا لیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ باپ غیرت میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اب دیکھا کہ بیٹی نے کسی لڑکے سے
کوئی ایسا تعلق کر لیا ہے یا کوئی لڑکا اس کے اوپر مائل ہو گیا. بعض اوقات لڑکی کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی فیملی کوئی خاندان کوئی پروپوزل لے کے آتا ہے, شامت لڑکی کے لے آتے ہیں کہ کیوں آیا, وہ تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ لڑکی کا ہی کوئی قصور ہو, کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو اس میں کیا ہوتا تھا, بیچ میں بہن پڑ گئی, بیچ میں خالہ پڑ گئی, کوئی آ گیا بیچ میں, انہوں نے باپ کو منا لیا, رشتہ کرا دیا, کام ختم ہو گیا. اب کیا ہے, ایسے سارے رشتہ دار تو اپنی اپنی دنیا میں, وہ تو کوئی آگے آتا نہیں. اور بعض اوقات یا بھائی غصے میں جلدی آ جاتے ہیں, غیرت میں آ جاتے ہیں, اس وقت ان کی غیرت جاگ جاتی. اگر ان کو یہ نہ پتا ہو کہ کوئی پسند کرنے والا آیا تو وہ نکاح کر دیں گے, لیکن اگر انہیں خبر بھی ہو گئی نا, کہیں سے شک بھی پڑ گیا کہ یہ کہیں پسند کی وجہ سے کوئی رشتہ لینے آیا, تو پھر وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا. یہ انتہائی غلط چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی کتاب پڑھنی چاہیے کہ اب ملکہ زبیدہ جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں. وہ اپنے ملک میں سے, اپنے علاقے میں سے ایک فتنہ ختم کر رہی ہیں کہ اس طرح کے شعر دیواروں پہ لکھنا کوئی اچھی بات ہے, ان کی شادی کراؤ, بات ختم کرو. چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی, اس نے سنا کوئی یہی شعر پڑھ رہا ہے. کسی خیمے میں سے یہ شعر سننے کی آواز اس کو آئی. زبیدہ نے اسے بلا لیا اور پوچھا. اس نے کہا یہ شعر میں نے اپنی چچا زاد کے لیے لکھے, نہیں میری کزن ہے تو میں اس کے لیے یہ شعر لکھتا ہوں. میرے چچا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے کا انکار کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے, اور عام طور پر یہی قصہ آج بھی ہے. یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا, کیونکہ ظاہر اتھارٹی تھی, اور تمام کو مالا مال کر دیا. انہیں منا کر اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا. نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور فریفتہ تھی, بلکہ اس نوجوان کو جس قدر اس سے عشق تھا اسے اس سے کہیں زیادہ اس نوجوان سے عشق تھا. زبیدہ ہمیشہ اپنے اس کام کو اپنے تمام نیک کاموں سے بہتر سمجھتی رہی اور اس پر فخر کرتی رہی کہ اس نے یہ نیکی کی ہے اور دو ایسے لوگوں کو ملا دیا ہے. کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے جس قدر خوشی ہوئی کسی کام سے نہیں ہوئی. میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور ان دونوں کا نکاح کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. خرائطی نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک غلام اور ایک باندی تھی. ان دونوں میں انتہا سے زیادہ عشق و محبت. بعضوں کے سرونٹس میں ہوتا ہے نا کوئی ایسا معاملہ. ایک دن اس غلام نے اس جاریہ کے نام یہ اشعار لکھے, وَلَقَدْ رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا, میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے گویا کہ اسقیتنی من ماء فیک البارد, کہ تو نے مجھے پانی میں سے جو تمہارے پاس ٹھنڈا ہے وہ پلایا ہے. وَكَأَنَّ كَفُّكِ فِي يَدِي, اور گویا تمہاری ہتھیلی میرے ہاتھ میں ہے. وَكَأَنَّنَا بِتْنَا جَمِيعًا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں نے ایک بستر میں رات گزاری ہے. فَتَفِقْتُ نَوْمِي كُلُّهُ مُتَرَاقِدًا, تو میری ساری نیند ختم ہو گئی اور میں جاگتا رہا. لِأَرَاكِ فِي نَوْمِي وَلَسْتُ بِرَاقِدٍ, تاکہ میں تجھے اپنے خواب میں دیکھ سکوں اور میں جاگ نہیں رہا. باندی نے اس کے جواب میں لکھ بھیجا, خیرن رأیت وکلما ابصرتہ, بہت اچھا ہے جو تم نے دیکھا اور ٹھیک دیکھا ہے. ستنالہ منی برغم الحاسدی, تم مجھے پالو گے حاسدوں کے حسد کے باوجود. انی لارجو ان تکون معانقی وتبیت منی فوق ثدی الناہدی, بہت ہی فحش شعر ہے, میں ترجمہ نہیں کر سکتی. واراک بین خلاخلی ودمالجی واراک فوق ترائبی ومحاسدی. ترائب اور صدی یہ سارے معنی آپ کو معلوم ہوں گے. تو بہرحال وہ اس نے بھی اسی قسم کا فضول سا جواب دیا کہ میں نے بھی تمہیں اپنے ساتھ رات کو دیکھا ہے. سلیمان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں کو خلعت اور مال سے خوب نوازا. جامع بن مرجیہ نے لکھا ہے کہ میں نے مفتی مدینہ سعید ابن المسیب سے دریافت کیا کہ آدمی کسی سے عشق و محبت رکھے تو کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو, یعنی دل پر اختیار نہیں انسان کا. اس کے بعد سعید نے فرمایا, اللہ کی قسم یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا, اور اگر کوئی دوسرا پوچھتا تو میں جواب بھی نہ دیتا, اور اگر جواب دیتا تو یہی دیتا جو تمہیں دیا ہے. اب یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں سے عشق 3 قسم کا ہے. ایک وہ جو عین تقرب الہی اور اطاعت اور ثواب کا موجب ہے, اس کو انڈر لائن کر لیں. ایک عشق محبت ثواب کا باعث ہے. یہ وہ ہے کہ مرد اپنی بیوی یا باندی سے محبت کرے, یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے. یعنی شوہر کا بیوی سے محبت کرنا کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے.
جو عام طور پر ناپید ہے، کیونکہ شیطان نے اس سے پھیر دیا لوگوں کو. کیوں؟ شادی سے پہلے پھر بھی کوئی اظہار کر لیں گے، لیکن شادی کے بعد منہ موڑ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کرنا باعث اجر و ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، نگاہیں حرام سے بچتی ہیں. یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے. یہ عشق انسان کو ان مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح مشروع ہوا ہے. یہ عشق اس سے اس کی آنکھ اور قلب کو غیر کی جانب مائل ہونے سے روکتا ہے. یعنی شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی سبب سے یہ عشق عند اللہ اور عند الناس قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں زن مرید ہو گیا، بیوی کی ہر بات مانتے، ہر وقت بیوی کا خیال ہے، بیوی کو بہت ترجیح دے رہا ہے. ماں ہی حسد کرنے لگ جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ابھی اپنی بیوی سے کیوں پیار کرتا ہے. تو یہ جو سب سے زیادہ مفید ہے، فائدہ مند اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کو شیطان نے برا بنا دیا اور اس سے دور کر دیا لوگوں کو. دوسرا عشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خفگی، ناراضگی اور دوری رحمت کا موجب ہے. اس کو اچھی طرح انڈر لائن کریں، کیونکہ پچھلی کہانیوں سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی ہر طرح کے عشق کو حلال اور جائز نہ کر لے. یہ عشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت مضر ہے، اور وہ امردوں کا عشق ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ، عمل قوم لوط والا. امردوں کے عشق میں جو مبتلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اللہ نے اسے اپنے دروازے سے نکال دیا، اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا، اپنی محبت سے محروم کر دیا. یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان، جو اسے اللہ سے دور رکھتا ہے. جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے، اذا سقط العبد من عین اللہ ابتلاہ بمحبت المرضان. جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اسے امردوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ہومو سیکشولز کا عشق. یہ محبت قوم لوط میں عام تھی اور یہ اس قوم کی جبلت بن چکی تھی. یہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا، اور اس قوم پر جو عذاب اترا اسی عشق کی وجہ سے اترا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون. تمہاری عمر کی قسم، یہ لوطی لوگ اپنی بدمستی میں پڑے جھوم رہے تھے. اس مرض کا علاج اور دوا یہ ہے کہ بندہ خدائے مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے. اگر کسی کو اس قسم کا کوئی عشق لاحق ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے، اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے. اپنے کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھے اور پوری صدق دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے تعلق جوڑے. اس عشق سے جو مصائب اور آلام پہنچتے ہیں، اس لذت سے جو لذتیں فوت ہوتی ہیں، ان پر غور کرے اور خوب غور کرے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور بڑے سے بڑا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا. ان تمام باتوں کے بعد بھی آدمی اپنے محبوب اعظم کے مقابلے میں اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی جان پر تکبیر جنازہ پڑھ لے اور سمجھ لے کہ یہ بلا اور مصیبت پوری طرح اس پہ قابو پا چکی ہے، جس سے نجات اور درستگاری دشوار ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی فتنے میں مبتلا ہو تو اسے اپنے اوپر اپنا جنازہ خود ہی پڑھ لینا چاہیے کہ گویا وہ ہلاک ہو چکا ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. تیسرا عشق وہ ہے جو مباح اور غیر اختیاری ہے. مثلا کسی کے سامنے ناگہانی طور پر کوئی عورت آ گئی اور بلا قصد و ارادہ ناگہانی طور پر اس پر نگاہ پڑ گئی، اس سے اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھی. وہ پہلی نظر کا جو معاملہ نا، لیکن اس عشق کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، یعنی بس اتنا ہی ہوا اور ختم معاملہ. اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی،
یعنی اس نے عورت کا پیچھا نہیں کیا یا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا، یہ عشق غیر اختیاری ہے، اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے نہ ملامت. لیکن اس قسم کے عاشق کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ تا امکان اس کی مدافعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے. یہ چیز اس کے حق میں سب سے زیادہ مفید اور سود مند ہے. نیز اس پر فرض ہے کہ اپنا عشق چھپائے اور اس کی ابتلاؤں پر صبر کرے. صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا. اس نے جتنا صبر کیا، گناہ سے بچتا رہا، خواہشات سے اجتناب کیا، اللہ کی رضامندی تلاش کی، اللہ نے اس کے صلے میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے مقدم سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ دے گا. اس کا عوض اور بدلہ بہت بھاری اور قیمتی ہوگا. کہ انسان آزمائش میں تو پڑ گیا انسان ہونے کے ناطے. بالکل ایسے ہی نا کہ انسان کسی مہلک بیماری کو کیچ کر لیتا ہے. جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا اپنی بیماری پر، تو یہ بھی ایک بیماری ہے نا، دل میں لگ گئی، لیکن اس نے بس منہ بند کر لیا، کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، کسی بھی طرح کوئی اظہار نہیں کیا. تو اس صبر پر اس کو جو اجر ملے گا وہ بہت ہی بھاری ہے، بہت بڑا، بہت قیمتی. مثلاً ایک عورت شادی شدہ ہے، اب وہ شادی شدہ عورت ہے، بچے ہیں، اس کا گھر ہے، سب کچھ ہے. اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ کسی مرد کا خیال اس کے دل میں آ گیا. یہ جو ہمارا مخلوط معاشرہ ہے نا، بعض لڑکیاں شادی کے بعد پڑھتی ہیں کو ایجوکیشن میں، گھر والے دور ہیں اور وہ پڑھ رہی ہے ایسے ماحول میں، تو کہیں ایسی کوئی صورت پیش آ گئی. اب اس کو پتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ وہاں سے طلاق نہیں لے سکتی، وہ بچے نہیں چھوڑ سکتی، اور اس مرد سے شادی کر بھی نہیں سکتی. یعنی ایک سچویشن بتا رہی. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر خیال دل میں آ گیا تو اس جگہ سے فوراً ہٹنے کی کوشش کرے، کثرت سے توبہ استغفار، اور کسی سے ذکر نہ کرے، نہ کسی سہیلی سے، نہ دوست سے، اور نہ ہی جس کے بارے میں خیال ہے اس سے بھی ذکر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. فوراً نگاہوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، خیالات کی حفاظت، اور اللہ سے رو رو کر دعا. خاص طور پر ایسے معاملے وہاں پیش آ جاتے ہیں جہاں کپلز میں آپس میں نہیں بنتی، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، یہاں تو لڑائی رہے اور یہ کہیں اور ان کی نظریں اٹک جائیں، وہاں سے تسکین کریں. اس صورت میں اور زیادہ چکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس بڑے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے انسان دنیا کی اس وقتی اور چھوٹی سی دل کی خوشی کے لیے اپنے دین ایمان کو قربان نہ کرے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.